سورۃ النساء آیت نمبر 162۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن الراسخون فی العلم، لیکن راسخون فی العلم، الراسخون فی العلم، جو علم کے اندر پختہ ہیں، جو علم والے ہیں، منہم ان میں سے یہودیوں میں سے، والمؤمنون اور وہ ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو نازل کی گئی آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور وہ جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، والمقیمین الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور ایمان لانے والے ہیں اللہ جل شانہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ وہ لوگ ہیں کہ عن قریب معنی ہے سین کا، سین زبر سا، عن قریب نؤتیہم، ہم ان کو دیں گے اجرا عظیما، بہت بڑا اجر۔ اللہ جل شانہ نے ماقبل میں یہودیوں کا تذکرہ فرمایا اور ان کے افعال بد کا تذکرہ فرمایا، انجام کا تذکرہ چلتا رہا۔ اب ان آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کی صفات بیان فرمائی جو یہودیوں میں سے تھے، کتاب کا علم رکھتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے۔ ان کی اللہ جل شانہ نے یہاں تعریف بیان فرمائی ہے اور ان کے لیے اجر کا وعدہ بھی فرمایا۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لیکن کے معنی لیکن، یعنی پچھلی بات سے الگ ہو گیا، الگ۔ لیکن کیا، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ہوگا لیکن فلاں، پھر الگ ہو جاتا ہے، تو یہاں بھی ایسے ہی لیکن الراسخون فی العلم، جو علم میں پختہ ہیں، راسخین فی العلم، اللہ علم والوں کی صفت بیان فرماتے ہیں، جو بھی علم رکھے وہ پختہ رکھے، جو بھی علم رکھے وہ پختہ رکھے، ڈھیلا ڈھالا علم نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے جو بات پتہ ہے نا آدمی کے علم میں ہے، اگر وہ اچھی طریقے سے پتہ ہے تو اس آدمی سے کوئی آدمی بڑھ نہیں سکتا، یہ آدمی کہیں پر بھی کھڑا ہو کے اپنے آپ کو خاموش نہیں ٹھہرا سکتا، اس نے سیدھی بات کرنی ہے۔ لیکن وہ بندہ بات نہیں کر سکتا جس کو بات اچھی طریقے سے پتہ نہ ہو، اس لیے کہ وہ خاموش رہتا ہے، وہ کہتے ہیں میں کیسے بات کروں، مجھے بھی اچھی طریقے سے یاد نہیں ہے تو میں کیسے بات بیان کروں۔ تو راسخین فی العلم یہ جو ہے، یہ جہاں پر بھی ہوں گے، جس وقت بھی ہوں گے، اللہ ان کی وجہ سے بڑے بڑے جو ہے نا فتنوں کو دور کریں گے، اس لیے کہ علم میں پختگی یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ جو بھی بات آتی ہے آدمی اس کو اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھائے، یاد رکھے اس کو۔ تو عمر کا تقاضا ہے، لیکن جو علم والے ہیں نا، جن کو اللہ نے علم دیا ہے، وہ بڑھاپے کی وجہ سے بھی اگر علم ہے نا اس کے پاس، بڑھاپے کی وجہ سے علم اس کا ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ مجھے یاد ہے کہ میں یہ 5-6 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت میں کتنا ہوں گا، تو ابھی میری اتنی عمر نہیں ہے، تو میں اس وقت کتنا ہوں گا، تو میں ایک مفتی صاحب سے ملنے کے لیے گیا، یہ کوٹدو میں ہوتے ہیں، تو وہ ان کی عمر تقریباً 100 سال کے قریب ہی تھی، اتنی عمر ہے ان کی۔ تو ہم گئے تو وہ پڑھا رہے تھے، تو جب وہ پڑھانے سے فارغ ہوئے تو میں نے سلام کیا، تو میں نے بتایا کہ میں ایسے طالب علم فلاں جگہ پڑھتا ہوں، تو آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، دعائیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو پھر وہ جو بیٹھے تھے تو انہوں نے ایسی باتیں سنائی، انہیں اسی وقت بیٹھ کے ایسی بات، جب میں نے بتایا نا کہ میں فلاں چیز پڑھتا ہوں، تو انہیں کتابوں میں سے انہوں نے ایسی باتیں بیان کی جو اس وقت بھی ہمارے ذہن میں نہیں تھی۔
ایسی باتیں انہوں نے بیان فرمائی، کمال کی باتیں تھیں، جو میں اکثر سناتا رہتا ہوں آپ کو کہ راسخین فی العلم کسے کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو یہ حضرت علی رضی کے اولاد میں تھے، غالباً حضرت یہ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ یہ ان میں سے کوئی تھے۔ یہ جو بدر کے جتنے صحابہ تھے نا، بدر میں جو شہید ہوئے، ان میں صرف بچنے والے حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ تھے، امام زین العابدین۔ یہ چھوٹے سے تھے، بیمار تھے تو ادھر خیمے میں تھے۔ تو یہ نسل میں ہے، انہی کے نسل میں ہے، تفصیل نہیں، بس جو بات ادھر ادھر چلی جائے گی۔ تو یعنی انہی میں سے یہ بچے، یعنی جو بھی بچے ان میں یہ بھی تھے، یوں سمجھ لیں آپ۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، امام زین العابدین ہیں نا رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب دیکھا تو انہوں نے کہا ہاں تو آ گیا ہے جو اپنی باتیں بیان کرتا ہے۔ لوگوں نے ان کے بارے میں نے ان کو بتایا ہوا تھا کہ یہ اپنی باتیں بیان کرتا ہے، یہ اپنی یعنی سوچ، یعنی قرآن مجید سمجھ کے نا گہرائی سے باتیں نکالتا ہے یہ۔ تو انہوں نے امام صاحب نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، لیکن میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، اگر آپ میرے بارے میں فیصلہ کر دیں گے تو میں مان جاؤں گا۔ امام صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ امام زین العابدین نے فرمایا ٹھیک ہے، بتاؤ کیا باتیں ہیں۔ انہوں نے فرمایا آپ یہ بتائیں کہ عورت کو حصہ زیادہ ملنا چاہیے یا مرد کو حصہ زیادہ ملنا چاہیے؟ قرآن مجید میں تو یہ ہے کہ مرد کو حصہ زیادہ ملے، عورت کو کم ملے، قرآن میں یہی ہے نا۔ لیکن عقلی طور پر مرد کو حصہ زیادہ ملنا چاہیے یا عورت کو حصہ زیادہ ملنا چاہیے؟ عقلی طور پر تو یہ ہے کہ عورت کو زیادہ ملے، کیونکہ وہ کما نہیں سکتی، کچھ بھی نہیں کر سکتی، اس کو زیادہ حصہ ملے، ٹھیک ہے۔ تو امام سے فرمایا کہ آپ دیکھیں اس بارے میں کہیں آپ نے میرا مسئلہ کوئی سنا ہو کہ میں نے یہ کہہ دیا ہو کہ عورت کو زیادہ حصہ ملے، مرد کا تھا تو میں نے مرد کا ہی ذکر کیا ہے، اس کی تفصیل میں نے بیان کیا ہے، کبھی میں نے اس کے بارے میں نہیں سوچا، میں نے اس کے بارے میں کوئی مسئلہ بیان نہیں کیا اس بار۔ اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ مادہ جو انسان کے جسم سے نکلتا ہے، جس سے ولادت ہوتی ہے، یہ زیادہ ناپاک ہے یہ پیشاب کا قطرہ زیادہ ناپاک ہے؟ حالانکہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ نکلتا ہے یہ زیادہ ناپاک نہیں ہے، زیادہ ناپاک پیشاب کا قطرہ ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو قطرہ ہے اسی سے ہی انبیاء کی پیدائش ہوئی ہے، اور اسی سے ہی بڑے بڑے یعنی اولیاء اللہ ان کی سب کی۔ تو امام سے فرمایا کہ دیکھیں میں نے پھر بھی غسل کو جو فرض کیا ہے کس پر کیا ہے؟ اس پر کیا ہے غسل۔ دیکھیں نا زیادہ قطرہ وہ ناپاک ہے، تو غسل تو فرض اس پر کیا جاتا، غسل تو فرض اس پر کیا جاتا ہے، میں نے اس پر کیا، کیونکہ حدیث میں یہ ہے کہ میری بات کوئی حدیث کے خلاف آپ نہیں سنیں گے۔ تو ایسے کافی سارے انہوں نے بتایا ہمیں، میں اس وقت حیران رہ گیا جو انہوں نے باتیں بتائی، وہ انشاءاللہ کبھی میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو یہ ہے راسخین فی العلم منہم، ان میں سے۔ اچھا وہ کیا کرتے ہیں؟ یؤمنون والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے ہیں اسی پر جو نازل کی گئی آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کی گئی آپ سے پہلے۔ اب دیکھیں نا یہ جو یہودی عالم تھے یہ ایمان لاتے تھے، ان کو پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لانے کا اجر ملتا، اس کتاب پر بھی ایمان لانے کا اجر ملتا، دونوں چیزوں کا اجر مل گیا نا۔ پچھلی کتاب پر وہ عمل کرتے رہے، اب جب یہ کتاب آئی تو اس پر بھی انہوں نے عمل کیا اور اس کو مانا، تو دو اجر ہو گئے نا ان کے لیے، اجر میں بڑھ گئے۔ اور جو نہ مانے اسی طریقے سے وہ کفر میں بھی بڑھ گئے، کفر میں بڑھ گئے۔ تو یہ ہے ایمان والے۔ لیکن اس میں الفاظ میں آپ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، جو نازل کی گئی آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کی گئی آپ سے پہلے۔ اس میں گہرائی سے علماء فرماتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ
کتاب آپ سے پہلے نازل کی گئی، آپ سے پہلے جو نازل کی گئی اور جو آپ پر نازل کی گئی، اگر آپ کے بعد بھی کوئی کتاب ہوتی تو اللہ اس کا بھی تذکرہ کرتے۔ یہاں پر آپ کی بات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، شریعت یہیں ختم ہو گئی، آگے نہیں چلے گی۔ ہاں یہاں پر اس آیت سے دلیل ہے، اور قرآن مجید کی یہ جو سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیتیں ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ یہ جو الیک وما انزل من قبلک ہے نا، آپ سے پہلے اگر آپ کے بعد کا بھی تذکرہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں، یہاں اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے نبوت بھی ختم، کتاب بھی ختم، امت بھی ختم، نہ امت آئے گی، نہ کتاب آئے گی، اور نہ ہی جو ہے کوئی شریعت آئے گی، نہ کوئی نبی آئے گا، ساری چیزیں یہیں پر ختم ہو گئی۔ یہ ہے، اور ان کو اس پر ایمان لانا لازم ہے، اس پر ایمان لانا لازم ہے کہ آپ کی بات اور کچھ نہیں ہے۔ تو من انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والے ہیں۔ نماز قائم کرنا، یہ آپ بار بار سنتے رہتے ہیں کہ نماز قائم کرنی ہے، نماز پڑھنی نہیں ہے۔ نماز قائم کرنے کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قائم کرنے کا مقصد کہ ایک آدمی کسی چیز کو قائم کرتا ہے، یعنی جو اوڑھنا بچھونا بنا دیتا ہے اس کو اپنا وہ اچھی طریقے سے ادا کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں قائم۔ ایک تو آدمی وہ جو ہے 1 منٹ میں نماز پڑھی پھر فارغ ہو گیا، تو اس نے قائم نہیں کیا بلکہ اس نے سر سے اتارا ہے، اس نے قائم نہیں کیا بلکہ۔ ایک بار اس پر اور بھی عرض کر دوں، نماز ہے نا، نماز ہم نا عبادات کرتے ہیں، عبادات میں ہمارا جو ذہن ہے اور ہماری جو عبادات ہیں ان میں صرف عبادت پر کھڑے ہوئے ہیں ہم، حالانکہ اللہ جل شانہ نے کوئی بھی ہمیں حکم دیا نا، اس حکم کی کوئی حکمت ہے اور اس حکم کا کوئی مقصود ہے جو ہم سے حاصل ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر ہم کسی سے کوئی گفتگو نہیں کر سکتے، کسی سے گفتگو نہیں کر سکتے، تو یہ ہمیں نماز میں سبق دیا جا رہا ہے کہ جب تم نماز سے باہر بھی ہو تو تمہیں جس طرح نماز میں اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہو کہ کس سے بات نہیں کرنی، نماز کے بعد بھی جو اللہ نے منع کیا وہ گفتگو تم نے نہیں کرنی۔ یہ زندگی ہے انسان کی، یہ نہیں ہے نماز پڑھی اور بعد جا جو مرضی کرتا رہا، ایسا نہیں ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ سیدھا دیکھ رہے ہیں، سیدھا دیکھ رہے ہیں۔ سیدھا دیکھنے میں کیا مطلب ہے؟ سیدھا دیکھنے میں یا نیچے دیکھنے میں، وہ اس پر میں نے ایک بزرگ سنا ہے کہ سیدھا دیکھنے میں، وہ مسلمان نماز پڑھ رہے تھے نا، تو اب وہ نیا اس کو مسلمان کیا، کافر کو، اس کو بھی کہا چلو بھیا اب ہمارے ساتھ نماز پڑھو۔ وہ نماز پڑھنے لگا تو مسلمانوں نے ایسے اللہ اکبر کیا اور پھر ہاتھ باندھ لیے، سامنے دیکھا اللہ اکبر کہتے ہوئے سامنے دیکھو پھر نیچے ہاتھ باندھ لو۔ اب وہ جو نیا تھا اس نے ایسے اللہ اکبر کیا، ہاتھ کھڑے رہے، کافی دیر بعد جا کے اس نے یوں کیا۔ بعد میں مسلمانوں نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیسے نماز پڑھی ہے، یعنی کافی دیر سے تو نے اللہ اکبر کہا ہے، جیسے ہم نے اللہ اکبر کہا ویسے تو نہیں کہا۔ دیکھیں بات سنیں، اس کافر نے کہا، وہ جو مسلمان ہوا ہے نیا، اس نے کہا بات یہ ہے آپ لوگوں نے ایسے کیا تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید آپ لوگ ایسے کرتے ہو آپ کو کعبہ نظر آ جاتا ہے فوراً، آپ اللہ اکبر کرتے ہو، میں نے اس وقت تک ہاتھ نہیں باندھے جب تک مجھے کعبہ نظر نہیں آیا، میں نے اس وقت تک ہاتھ نہیں باندھے، تو بیت اللہ سامنے آ گیا اس کے، اتنا جس کا ایمان بن جائے۔ تو یہ ہے، وہ بزرگ جا رہے تھے نا، کشتی پر جا رہے تھے، تو وہ کشتی ہوا کی وجہ سے نا کسی جزیرے پر نکل گئی۔ اب جزیرے پر جب وہ پہنچے، اب وہ اترے وہاں پر، تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے وہ بڑے عبادت کر رہا ہے، اس کی کسی بت کی عبادت کر رہا ہے۔ اب یہ گیا اس کے پاس، اس سے باتیں کی کہ اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے، اس سے ساری باتیں بتائیں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ غلط ہے، اس نے کہا یہ تو غلط ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں کرتا، آپ اسے اٹھاؤ، سلا دو، اٹھا دو، یہ کچھ کر رہا ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا نہیں، اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب انہوں نے اس سے نماز سکھائی اور قرآن مجید بھی دیا، اس نے سوالات کیے کہ زندگی گزارنے کے لیے کوئی کتاب ہوتی ہے، کوئی کتاب بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی کون آیا تھا تمہیں بتانے کے لیے؟ اس نے کہا وہ ہمارا نبی، وہ ان کی قبر وہاں پر موجود ہے، تو اس نے بتایا ساری۔ اب جب یہ جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں،
تو آپ یہاں ہیں تو آپ یہ پیسے رکھ لیں کچھ آپ کھانا. یہ کیا مطلب ہے؟ پیسے کو کیا مطلب ہے؟ آپ نے جب ابھی کہا ہے کہ اللہ کھلاتے ہیں تو پیسے کو کیا مطلب بنتا ہے؟ جب اللہ کھلاتے تو اللہ کھلائیں گے، تم نے مجھے پیسے کو دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم تو جو اسباب پہ چل رہے ہیں، جو اللہ نے سبب بیان کیا اسی پہ چل رہے ہیں، لیکن یہ کہاں جا رہا ہے، اب کیا کریں اس کا؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تمہارے ساتھ چلوں گا، میں ادھر نہیں رہتا، اب میں تمہارے ساتھ چلوں گا. وہ کہتے ہم چل پڑے، آ ہی رہے تھے تو رات پڑ گئی. رات کو وہ کہتے ہیں کہ وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا محل ہے، اس میں ایک تخت ہے، تخت پر ایک حور بیٹھی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ فلاں کا ہے، میں اس کے انتظار میں ہوں. اب وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے رات کو خواب تھا تو جب صبح بیدار ہوا تو اس کی روح ہی پرواہ کر چکی تھی. اب وہ پہنچ چکا تھا، وہ انتظار کر رہی تھی، اس کے بعد پہنچ چکا ہے. تو ایسے لوگ ایمان بنتا ہے لوگوں کا، تو ایسی ہے. یہ ایک وہ تو مشہور ہے اس پر، جیسے کرکٹ میں وہ مشہور ہے، اس کو کہا گیا کہ آپ مسلمان ہو جاؤ. اس نے کہا میں اس وقت مسلمان ہوں گا جب بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، اس سے پہلے نہیں ہوتا. انہوں نے کہا ہو جائے، تو انہوں نے کہا نہیں، میں وہاں جا کر اس آدمی کو لے کے اس کو وہاں شاید اب وہ جب وہاں پر وہ مسلمان ہوا، وہاں پر جا کے اس نے مجھے کہا میں آنکھوں پر ہاتھ، وہاں پر جا کے اس نے کلمہ پڑھا اور جیسے دیکھا تو بیت اللہ کی جو دیواریں تھیں اسے نور کی نظر آئیں. اسلام کی بات، یہ گناہوں کی وجہ سے ہمارا حال یہ ہو چکا کہ ہمیں نظر نہیں آتی حقیقت، ورنہ حقیقت ہے، ہر چیز کی حقیقت ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی آدمی وضو کر رہا ہوتا تو ان کو اللہ دکھا دیتے تھے کہ یہ کون سا گناہ کر کے آیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو. تو ان لوگوں کے دل صاف تھے نا، اس وجہ سے یہ تو نماز قائم کرنے والے. دیکھیں تو یہ ہے اصل نماز قائم، یہ ہے. اس طرح آدمی پڑھے والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں. زکوٰۃ سے کہیں یہ فرض ہے، جس پر فرض زکوٰۃ ہے وہ ادا کرے، اور گھر والوں کو بھی کہے. اصل مرد کے پاس نہیں ہوتا اتنا تو وہ عورتوں کے پاس ہوتا ہے، زیور پڑا ہوتا ہے، تو وہ اس کی زکوٰۃ ادا کریں، ورنہ اس کا انجام بہت برا ہے، بہت برا ہے. تو والمؤتون الزکوٰۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور ایمان لانے والے ہیں اللہ پر اور والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں. اب دیکھیں کہ ایمان لانے والے اللہ پر اور یوم آخرت پر، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں ہے. یہ عمومی طور پر سوال بھی بنتا ہے لوگوں کا، لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ رسول کا تذکرہ نہیں ہے، بس اللہ پر ایمان لاؤ اور توحید اور آخرت. بعض لوگ کہتے ہیں توحید آخرت، بھئی توحید کو ماننا ہے، آخرت کو ماننا ہے. بھئی رسالت کدھر جائے گی؟ توحید و رسالت آخرت ہے، توحید و رسالت آخرت، یہ تینوں چیزیں لازم ہیں، ان سب پر کہنا ہے. تو یہاں پر آخرت کیسے ہوگی، یہاں رسالت کیسے آئے گی؟ بھئی یہ ساری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں ملی ہیں، مانا کو لکھی لکھائی کتاب نہیں آئی تھی، یہ سینے بسینے علم آیا تھا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے لکھوایا ہے، یہ بعد میں ہوا ہے. تو یہ ہے والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ وہ لوگ ہیں اللہ جل شانہ ان کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے، بہت اجر ان کے لیے ہوگا. اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی نبی